اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک باہمی ہمدردی کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ بھی ہے۔ خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ بہترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بتائے ہیں؟ ایک، کسی کو خوش کرنا۔ خوشی کسی کو تبھی دے سکتے ہیں جب ہم کسی کو دینے والے ہوں، چاہے وہ علم ہو، اچھی بات ہو، ضروریات کی کوئی چیز ہو۔ پھر ہم کسی کا قرض بھی اتار سکتے ہیں، جتنی ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کی ضروریات پوری کرنا، کپڑا، جوتی، گھر کے برتن، کھانے پینے کی اشیاء، اور کوئی بھی اس کی تکلیف دور کرنا۔ کسی کی تکلیف ہم سوچتے ہیں کہ کیسے دور کریں، میں کہتی ہوں کہ کسی کا غم سن لینا بھی اس کی تکلیف دور کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ دونوں مشقت والے کام ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آ رہا ہے، اور یہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہم کسی کے ساتھ باہمی ہمدردی تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اچھے اخلاق کے مالک یا حامل ہوں گے۔ روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا یا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فقر و فاقہ میں رہتے ہیں۔ یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے جو نیک اور بڑے لوگ یا سلف و صالحین لوگ تھے، وہ رمضان میں کیا کرتے ہوتے تھے؟ رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو فقر و فاقہ لوگ اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ جس کو بھی کھلاتے اللہ کی محبت میں کھلاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الدہر آیت نمبر 8، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مساکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئی، آپ نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہم مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ اور ہمارا کیا کردار ہے کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہو، جو چیز ہمیں بہت بری لگ رہی ہو، جو ہمیں پہننے میں اچھی نہ لگ رہی ہو، وہ چیز ہم کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کبھی اس چیز کا ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کسی کو دے دیتے ہیں، تو بجائے آپ کے دل میں یا آپ کے لیے اس شخص کے دل میں محبت پیدا ہو، محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ الٹی ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کئی طرح کی پھر لوگ باتیں بھی بناتے ہیں کہ اگر دینا ہی تھا تو اس طرح کا کیوں دیا۔ یہ ایک دو حدیث جو ہم نے سنائی ہے، اگر اس کے ہم پس منظر میں دیکھیں تو آج ہمارے گھروں میں دیکھیں، صرف ہم کپڑوں کی الماری کی طرف ہی نظر کر لیں تو اتنے بے حساب ہمارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں موقع پہ پہنیں گے، فلاں موقع پہ پہنیں گے، لیکن وہ موقع کبھی بھی نہیں آتا اور ہم نئے سے نئے خریدتے رہتے ہیں۔ تو ہم ایک دفعہ نظر ضرور دوڑائیں کہ جو چیزیں آپ سے زائد ہیں،
بیکار نہیں زائد ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ بعض اوقات اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور سب سے پسندیدہ ترین چیز پیسہ ہی ہے آج کے دور میں۔ تو ضرور رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خرچ کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں، گھروں میں برتن پڑے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے بچوں کی پینسل کاپیاں فالتو ہم لے کے اتنا رکھتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو دینے کی ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس میں کچھ نہ کچھ دے دیں۔ تو ضرور اپنے گھروں میں ہر چیز کے اوپر نظر دوڑائیں، جو چیزیں آپ کو یا آپ کی ضروریات یا آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ شاید کسی دوسرے کی ضرورت میں یا اس کو اشد ضرورت ہو، تو ان کو وہ ضرور دے اور اپنے لیے آخرت میں نیکیاں کمائیں۔ ہم باہمی ہمدردی کے سلسلے میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں، چند دیکھتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر و بلائی کے طریقے سوچیں، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیں، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں کو افطار پر مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں اور بیماروں کی خبر گیری کریں، ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں، قیدیوں کی احوال پرسی اور ممکنہ مدد کریں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، بزرگوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں اور ان کی ضروریات معلوم کریں تاکہ ان کی مدد کر سکیں، جو لوگ آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروائیں، لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں اور ان کے قصور معاف کر دیں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں، نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اس طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف اشیاء ضروریات، کھانا، کپڑا، کارڈز، بکس وغیرہ بانٹیں تاکہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے راہ ہموار ہوں اور آخرت کی جو مشکل ترین گھاٹی ہے وہ بھی آپ کے لیے ہموار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔